العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق میں حدیث منقطع کی تعریف آئی تھی اور تعریف کی شرح آئی تھی. آج کے سبق میں اس کی مثال آ رہی ہے. مثالہ ما رواہ النسائی فی سننہ فی المجلد الثالث على صفحة 48 و200 من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر فذكر حديث دعاء القنوت وهذا سند منقطع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير في المجلد الأول على صفحة 64 و200 عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن ابن علي رضی اللہ عنہ. بتایا تھا کہ حدیث ضعیف کی قسموں میں سند کے اعتبار سے بھی قسمیں بنتی ہیں. تو سند میں اگر ثقت راوی ہو تو اس اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک صحابی نہ ہو تو ایک قسم بن جائے گی، مرسل اس کا نام رہے گا. اور دوسرے کہ سند میں سے کوئی ایک راوی نہ ہو صحابی کو چھوڑ کر کے، صحابی رہے اس کے علاوہ کوئی ایک راوی نہ ہو، اس کا نام رہے گا منقطع. لیکن تسلسل سے انقطاع نہ ہو 2-3 کا. اگر ایسا ہو تو اس کا نام ہو جائے گا معضل. اور حدیث شروع ہی سے نہ ہو، حدیث کی سند شروع ہی سے نہ ہو، اس کا نام ہو جائے گا معلق. تو ابھی تو ہم نے مرسل پڑھا ہے اور منقطع پڑھا ہے. منقطع کی مثال دے رہے ہیں، پھر آگے معضل اور پھر اس کے بعد معلق. یہ دونوں قسمیں آنے والی ہیں. مثالہ حدیث منقطع کی مثال ما وہ حدیث ہے جس کو نقل کیا ہے امام نسائی نے سنن نسائی میں جلد نمبر 3 صفحہ 248 پر اس سند سے من طریق موسیٰ، نیچے آنے والی سند سے، موسیٰ ابن عقبہ کی سند سے، اس سند سے جس میں یہ ہے موسیٰ ابن عقبہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن علی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حسن ابن علی سے. موسیٰ ابن عقبہ عن عبداللہ ابن علی عن الحسن ابن علی قال حسن ابن علی نے رضی اللہ عنہم نے فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متن حدیث ہے اور یہ سند حدیث ہے. سند اور متن ہی اس کتاب کا موضوع ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک سند اور متن ہی اس کتاب کا موضوع ہے. متن کے بارے میں کچھ تقریر کرنا ہے تو یہ اصول حدیث کا موضوع ہے. سند کے بارے میں کچھ بھی بتائیں، ان کے بارے میں چل رہا ہے، ان کے حالات چل رہے ہیں، ان کے بچے کب کہاں انہوں نے پڑھا، تو سند کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ اس کتاب کا موضوع ہو جائے گا، اصول حدیث کا موضوع ہو جائے گا. موضوع سے باہر نہیں کہنا ہے. لیکن بہت زیادہ باہر کہ پھر اسماء الرجال ہی کی بات وہ الگ سے فن بن جاتا ہے.
سند سے بہت دور چلے گئے، سند کی کسی آدمی کو بیان کرتے کرتے بہت تفصیل کر دیا، بقیہ چیزیں رہ جائیں تو اس کو بھی کہتے ہیں خلط مبحث۔ تو موسیٰ ابن عقبہ نے نقل کیا حضرت عبداللہ ابن علی سے، اور انہوں نے نقل کیا حسن ابن علی سے۔ کہتے ہیں حسن ابن علی یعنی حضور کے نواسے کہتے ہیں حسن ابن علی کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تعلیم دی ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات وطر میں، کہ وطر میں یہ کلمات پڑھنا ہے، یعنی وطر میں موجود ہوتے ہوئے وہی نماز ہی کی حالت میں یہ کلمات سکھلایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلمات مجھے سکھلایا وطر میں، یعنی وطر میں آنے والے یہ کلمات یعنی وطر میں پڑھے جائیں گے۔ فذکر حدیث دعاء القنوت، دعاء قنوت والی حدیث پڑھ کے سنا دیا کہ دعاء قنوت جو پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز میں، تو اللہ کے رسول نے یہ کلمات مجھ کو سکھلائے ہیں۔ یہ ہو گئی حدیث اور متن۔ اب اس کے بعد حدیث میں سقط ہو تو صحابی کے علاوہ سقط راوی ہو تو اس کا نام منقطع، وہ بتانے جا رہے ہیں۔ وہذا سند منقطع، اور یہ سند منقطع ہے۔ هذا مبتدا سند منقطع خبر۔ اب مبتدا خبر کی ترکیب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب دوسرا موضوع ہے، لیکن بعض جگہ مضمون بدلے گا تو وہ بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے اور اس سے جو مسئلہ نکلا ہے وہی سمجھنا، کہیں فعل فاعل مفعول کی ترکیب مت کر دینا۔ هذا سند منقطع، منقطع نے یہ اعتماد کیا ہے، اس طرح مت پڑھ دینا، تو اس لیے آخر تک ضرورت پڑے گی، لیکن یہ سب چیزیں اتنا پڑھ لی جائے عربی سوم چہاروں تک کہ پکی ہو جائے۔ یہ کوئی کہے کہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے اس لیے یہ مسئلہ نکلا ہے، اب یہاں وہ مبتدا خبر کی تشریح نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ محکوم علیہ محکوم بھی اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، پورے اس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ سب چیزیں رہنا چاہیے ذہن میں کہ کوئی ذرا سا بھی حرکت دے تو وہ چیزیں آ جائے۔ ایسے ضروری نہیں ہے ہر دم یاد ہو، لیکن کوئی کہتا جائے تو یاد آتا جائے، ہاں یہ سب تو اپنے کو آتا ہے، اتنا یاد ہونا ضروری ہے۔ وہذا سند منقطع، اور یہ سند منقطع ہے۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے التلخیص الحبیر نامی کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ 264 پر کیا فرمایا ہے؟ عبداللہ ابن علی، اس میں عبداللہ ابن علی ہیں، اور یہ عبداللہ ابن علی ہوا ابن الحسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی کے لڑکے ہیں، یہ حسین ابن علی کے لڑکے ہیں، یعنی حضرت حسن کے کیا ہیں؟ بھتیجے ہیں، حضرت حسن کے بھتیجے ہیں، لیکن بھتیجے نے اپنے چچا سے ملاقات نہیں کی، بعد میں پیدا ہوئے، حضرت حسن بڑے تھے حضرت حسین چھوٹے تھے، تو بعد میں یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کے لڑکے حسین کے جو لڑکے ہیں عبداللہ یعنی حضرت حسن کے بھتیجے، لم یلحق الحسن ابن علی، یہ حضرت حسن ابن علی یعنی اپنے چچا سے ملے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو جب ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے تو کیسے جو ہے حسن ابن علی نے ان کو یہ کلمات بتلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھلایا؟ تو ٹھیک ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہے، تو ایک راوی بیچ میں نہیں ہے، ایک راوی بیچ میں نہیں ہے، تو اسے حدیث کا نام کیا ہے؟ منقطع، حدیث منقطع، یہی سمجھانا ہے۔ تو دیکھیے اتنے عبارت میں اتنے مضمون کو سمجھانا ہے۔ اب اپنا کام یہ ہے کہ حدیث منقطع کو دماغ میں اتنے ہی سے بار بار ریوائز کرنا ہے کہ حدیث منقطع اپنے سمجھ میں آ جائے۔ کوئی متن فرض کر لیں ایسے ہی، یاد ہونا بھی ضروری نہیں، یاد تو بہت حدیثیں جامعہ کے بچوں کو رہتی ہیں، 40 حدیث پہ رٹتے ہیں، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ایک متن تصور کریں، ایک سند تصور کریں، اور اس میں سے ایک راوی ہے حدیث منقطع، ایک دم یہ بار بار دماغ میں آتا رہے تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ ذہن میں بیٹھ جائے، محفوظ ہو جائے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیے تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے۔
اب زیادہ مثالیں اگر دیں گے نا تو پھر یہ مضمون نکل جائے گا، پھر اس میں سند و متن کی بات ہوتی رہے گی، اس میں راوی کا نام آئے گا، تو کیا گفتگو چل رہی تھی وہ سرا چھوڑ جائے گا۔ اس لیے بھی مصنف نے ایک ہی مثال دی، یہی طریقہ بھی ہے اصول کی کتابوں میں، بات کو سمجھانا ہے، بات سمجھ میں آ گئی تو اصول بعض بار ادبر رہے۔ جیسے شروع ہی میں کیا کرتے ہیں، شروع ہی میں فاعل مرفوع ہے تو سمجھا دیا، ایک مثال دے دیا، اب ایک مثال دیا، اسی مثال کو آپ جو ہے دن بھر میں 10 مرتبہ دماغ میں لاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ اس مثال کو بدلو تو بدل لیں گے آپ۔ اس مثال کی طرح قام زید کہا، بتا دیا کہ قام فعل ہے اور زید فاعل ہے، فاعل پہ رفع آ رہا ہے، قام اس پر عمل کر رہا، عامل ہے اس کو رفع دے رہا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ آپ دن بھر میں آپ کیا ہے اس کو رٹ رہے ہیں، قام یہ دماغ میں لا رہے ہیں، قام یہ کیا ہے فعل ہے اور زید فاعل ہے، ایک دم دماغ میں آ گیا۔ کوئی یہ کہے کہ قصص النبیین پڑھاتے ہوئے اور بھی کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے کہے کہ فاعل اور فعل اور فاعل کی کوئی دوسری مثال دو جو کتاب میں دی، اس کے علاوہ تو جو پڑھ رہے ہیں وہی دے دیں گے۔ عقل زید، کہ آپ کو معلوم ہے اپنے دماغ میں بیٹھ گیا قام فعل ہے، کوئی بھی مثال دو فعل لا کر کے جھٹ سے دے دیں گے۔ عقل زید، شرب زید، قرأ زید، علم زید، تعلم زید، تدرس زید، فعل بہت سارے پڑھیں گے، وہ فعل پڑھا ہی رہے مان لیے، اسی لیے مثال کا کوئی اور مثال دو، جھٹ سے آ جائے گا، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے نا، ایک مثال بیٹھی ہوئی، ایک مثال ہی اتنی پکی پڑھ لی جائے کہ کیا ہو جائے، وہ اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ 10 مثال پڑھا اور کوئی نہیں محفوظ تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی۔ مثالیں تو آپ نے بے شک 10 پڑھی ہیں، لیکن آپ 10 پر اچھی طرح دھیان نہیں دے پائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے گھر میں چوری ہو گئی اور اندھیرا تھا پورا، اور جو ہے چور چورا کے بھاگ رہے تھے، وہ لوگ جگ گئے، ایک دم اندھیرا تھا، کچھ سامان ہی نہیں تھا جلانے ولانے کا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اس کے پن میں روشنائی تھی، پن کھولا اور روشنائی ایک پہ پھینک دیا، ایک پہ روشنائی پھینک دیا، بس اس کے بعد مطمئن ہو گیا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اندھیرے میں تو ویسے بھی نہیں دکھا ہوگا، ہو سکتا ہے دکھاؤ پانی وانی پھینکا کچھ بھی ہو تو سوچ جائے گا، لیکن دھیان نہیں دیا، ان لوگ نکل گئے۔ اور پھر اس کے بعد پولیس تھانے میں وہ شکایت کیا، مقدمہ درج کرایا، کہا کہ تم پہچان لو گے کہ ہاں پہچان لیں، کہا تب سب چوروں کو جمع کراؤ، سب چوروں کو جمع کرایا، کہا کون تھا، تو اس کو بتا دیا یہ تو تھا ہی پکا، اس کے ساتھ اور تھے 9۔ کیسے معلوم تم کو، کہا میں اس کو پکا پہچانتا ہوں، کیوں، اس لیے کہ میں نے رات میں اپنے قلم سے روشنائی اس کے بدن پہ ڈال دی تھی کہ روشنائی لگی ہوئی ہے، وہ اتارا بھی نہیں ہوگا، یا تھوڑا سا پڑی ہوگی، جو بھی شکل ہو، بہرحال یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے، چاہے واقعہ ہوا بھی نہ ہو، لیکن ایک کو 10 میں سے ایک کو اس نے اچھی طرح پکڑ لی، ایک علامت مقرر کر لی اس کے ساتھ کہ اب کہیں بھی ہوگا میں پہچان لوں، تو اس طرح پہچان لیا۔ تو یہ طریقہ ہے چیزوں کو سمجھنے کا، ورنہ پھر رہی بات یہ کہ اس کی 10 مثالوں سے بھی سمجھایا جائے، 10 مثالوں سے سمجھائے، لڑکوں کو اچھا بھی لگے گا کہ 10 مثال دیے تو اس کو سمجھانا، اور تعریف بھی خوب ہوگی، لیکن نفع اقل ہوگا، گھٹ جائے گا نفع، کیونکہ 10 مثالوں میں ایک بھی یاد نہیں، تو ایک بھی یاد نہیں تو وہ 10 چوروں کی طرح کیا، چور خیر بغیر مشابہت کی بات کہی جا رہی ہے، اس میں تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ جیسے 10 لوگوں میں سے اگر وہ کچھ نہ کرتا تو کسی کو نہیں پہچانتا، کوئی شکل ہی نہیں متعین کرتا، اس کو کہا ایک کو تو کم سے کم پہچان لیتا ہوں، واقعی دیکھا جائے گا تو ایک کو پہچان لیا، اب جب ایک پکڑا گیا تو سب اسی کے ساتھ ہی، چور چور کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، پہچان لیا گیا۔ تو ایسے مضامین معنویہ جو ذہنی مضامین ہوتے ہیں، ان مضامین کو سمجھنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو اصول پڑھے ان اصول ہی کو بار بار دماغ میں ذہن میں دوڑائے، اپنے کو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی زیادہ ہو جائیں گے، یہی زیادہ اصول پیدا کریں گے نا، سب فروعات پیدا کریں گے تو زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ سب حدیث مرسل، حدیث ضعیف، حدیث منقطع آپ نے پڑھ لیا، مان لیا، اب اس کو کیا ہے اچھی طرح ذہن میں اسی کو دوڑائیں گے، اسی کو دیکھیں بار بار، اچھا یہی ہے، اسی کو یاد کریں، اپنے کو ایک مثال اور اصول مثال اور تعریف یاد ہے، بس اتنا کافی۔ اب کوئی بھی کبھی بھی تقریر کرے گا اپنے لیے تو یاد ہے نا،
ہم لوگ کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور کوئی بھی اچھی طرح سمجھا نہیں. زیادہ پڑھے زیادہ سمجھیں یہ تو مطلوب ہے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو اصول لکھے جاتے ہیں انہوں نے میرا سے لکھا ہے، اور چاہتے اور تشریح کرتے، لیکن انہوں نے حدیث منقطع تعریف کیا تو انہیں تشریح کر دی. تشریح کرنے کے بعد انسان کے سمجھا دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ بار بار اسی کو ریوائز کریں. اب دیکھیے تیسری قسم آ رہی ہے المعضل. القسم الثالث المعضل تعریفه هو ما سقط من اسناده راویان او اکثر. راویان سقط، راویان سقط اکثر، سقط کا فاعل ہے. هو ما سقط من اسناده راویان او اکثر بشرط التوالی. بشرط التوالی یا کہتا شرط عدم التوالی. تو اسی کتاب سے دلیل مل گئی کیا؟ خافض نہیں ہے، یہاں حرف جر نہیں ہے، یہاں بشرط التوالی لکھا ہے. یہاں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں تعریف کے بغیر ویسے بشرط عدم التوالی. تو یہاں مجرور ہے، با ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرط التوالی، شرط عدم التوالی. تو یہاں پر جو بتایا گیا تھا کہ منصوب بنظیر خافض ہے تو اس کی یہی دلیل مل گئی کہ حرف جر حذف ہے، حذف ہوگا تو منصوب ہو جائے گا، حذف نہیں رہے گا تو مجرور رہے گا. تعریفہ هو ما سقط من اسناده راویان او اکثر بشرط التوالی. حدیث معضل کی تعریف. حدیث معضل وہ حدیث ہے کہ ساقط ہو جائے اس کی سند سے دو راوی یا اس سے زیادہ تسلسل کی شرط کے ساتھ. توالی تسلسل کی شرط کے ساتھ. تعریف کر دی ہے چھوٹی سی. عربی رٹ لیں، سمجھا ہوا ہے تو سمجھے ہوئے کے پاس الفاظ، سمجھے ہوئے کے بعد الفاظ نہیں ہیں اپنے پاس تو کیسے کہیں گے؟ اس لیے الفاظ بھی عربی میں رٹ لیں. عربی میں پھر اس کے بعد سیرہ مل جائے گا تو اس کو سوچ کے ترجمہ اور تعریف کر سکتے ہیں. کوئی ایسی سند ہو جس میں راوی نہ ہو، اور ایک راوی نہیں، دو راوی نہ ہو، تین راوی نہ ہو، اور وہ مسلسل نہ ہو. ہم نے اپنے استاد سے نقل کیا، ہمارے استاد نے ان کے استاد سے نقل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تین راوی نے ذکر کر کے چوتھے راوی کو ذکر کیا. استاد الاساتذہ ادھر جو تھے ان کو جو ہے حذف کر، وہ تینوں حذف کر دیا پھر ذکر کیا. تو یہ ایسی حدیث کیا کہلائے گی؟ حدیث معضل کہلائے گی. اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. شرح التعریف، تعریف کی شرح. هو ما سقط من رواة اسناده، هو ما سقط من رواة اسناده. یہ بیچ میں حذف کر کے شرح کر رہے ہیں. وہ ایسی حدیث ہے کہ ساقط ہو اس کی سند کے راویوں میں سے، اس کے سند کے راویوں میں سے. سند انہوں نے کہا، سند سے مراد انہوں نے لیا ہے تسلسل. پھر اس کے بعد تسلسل میں راوی ایسے. اور اگر راوی نہ کہتے روا تو کہتے تب بھی سند کس کو کہتے ہیں؟ اسے افراد ہی کو تو سند کہتے ہیں. تو بڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن شارع ہے تو کچھ نہ کچھ بڑھانا پڑے گا. پتہ چلے گا نا وجہ شرح کی ہے. اس کو نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو پہلے سے موجود. اس لیے کچھ کرنا پڑے گا. پھر اب کرنا پڑے گا تو سمجھنے کے لیے کہنا پڑے گا سند کوئی دوسری چیز رہے گی. روایت اسنادہ، سند ہی اس کی سند کے راوی ہو تو مضاف الیہ میں مغایرت بنانی پڑے گی. ایک تسلسل کی جو لکیر بنتی ہے وہ سند ہے، اس میں جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں، شیوخ ہیں، محدثین ہیں، وہ کیا ہے؟ روات. تو روات اس لیے پڑھایا انہوں نے. وہ ایسی حدیث ہے کہ جس کے سند کے راویوں میں سے دو راوی او ثلاثۃ یا تین راوی، تو ثلاثۃ بڑھایا، راویانی تو تھا ہی ہے، او اکثر یا تین سے زیادہ کیا ہو؟ ساقط ہو. عبارت کی شرح کر رہے ہیں. فیما علی شیخ المصنف، اس میں جو بلند ہو، آگے ہو، اوپر ہو مصنف کے شیخ سے. مصنف ہے، مصنف کے استاد ہے، اس کے بعد تسلسل سے غائب ہے. بشرط التوالی، توالی کی شرط کے ساتھ، توالی کی شرط کے ساتھ. وہی بات ہے. یہاں پہ کوئی کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت
نہیں ہے. مثالہ ما رواہ ابن ابی شیبۃ فی المصنف. اب دماغ حاضر نہ ہو تو پھر مصنف ہی پڑھ دینا. فی المصنف فی المجلد الخامس علی صفحۃ 86 و200 وابن ابی الدنیا فی ذم الملاہی على صفحة 80 من طريق قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكعبتان من ميسر العجم. یہ حدیث ذکر کر دیا ہے جس میں سند بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ معضل ہے. تو معضل کی تعریف آ گئی اور مثال بھی آ گئی، لیکن ترجمہ و تشریح تھوڑی سی باقی ہے. انشاءاللہ اس کو آنے والے سبق میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.